فرمایا جس نے دنیا میں اپنی آنکھوں میں حرام بھرا، دنیا میں جس نے اپنی آنکھوں میں حرام بھرا، قیامت کے دن اللہ اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا۔ کیا خیال ہے؟ اگر تمہاری کلاس میٹ ہے وہ بچی، کیا ذہن رکھتے ہو؟ اگر تمہاری اسکول کی اسٹوڈنٹ ہے وہ بچی، کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر وہ کسی اور باپ کی بیٹی ہے، اپنے ضمیر سے پوچھو، آج غیروں کی بچیوں پر جو ناپاک نظر ہم ڈال رہے ہیں، اور لڑکوں کے ماں باپ تو ماشاءاللہ اتنے فری ہے، اپنی اولاد سے پوچھتے تک نہیں۔ بیٹیوں کے لیے تو ہٹلر بنے ہوئے، کہتے اپنے باپ کی عزت کا خیال کرنا۔ ارے جہاں تم اپنی بیٹیوں کو یہ کہتے ہو کہ اے میری بیٹی تیرے ہاتھ میں تیرے باپ کی عزت ہے، باہر نکلتے وقت اپنے باپ کی عزت کا سودا مت کرنا، وہیں پر بیٹوں کے باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں سے یہ کہے کہ تو گھر کے باہر جا رہا ہے، ارے میری عزت کو نیلام مت کرنا، میری عزت کا سودا مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں تمہیں اپنی بچیوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم نے سیدہ زہرا کی سیرت اپنی بچیوں کو سنائی ہے۔ اگر اپنی بیٹیوں کو سیدہ خاتون جنت کا کردار سنایا ہے، سیدہ کی سیرت کے پاکیزہ واقعات بتائے ہیں، تو تمہیں اپنی بچیوں کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ باپ کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، باپ کی عزت تیرے دامن میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ نوجوانوں نے جو ماحول خراب کیا ہوا ہے، اللہ اللہ، باہر نکلے نہیں، کسی غیر بچی پر نظر پڑی نہیں کہ دل کے ارادے بدل جاتے ہیں، نظر کی نیتیں بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہاری بھی بہن ہے کہ نہیں؟ کیا تمہاری گھر میں بھی عورتیں ہیں کہ نہیں؟ جب تم کسی کی عورت پر، جب تم کسی گھر کی بچی پر ناپاک نظر ڈالتے ہو تو تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم یاد رکھو، جو اپنی آنکھ میں حرام بھرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، آج کل کا جو زمانہ ہے، آج کل کا جو دور ہے، اللہ اللہ، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے حرام راستے سے، اللہ میری قوم کے جوان طبقے کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرات محترم، جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر ہو تو یہی جوانی بندے کو مسلح پر لے آتی ہے، اور جب بندہ مسلح پر آ جاتا ہے، بندہ جب اللہ کے حضور اپنی زمین نیاز کو جھکا دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی سجدہ، یہی عبادت، یہی تقوی بندے کو ابدیت کی الوہیت سے اٹھا کر معبود حقیقی کی پہچان کروا دیتا ہے، اور وہ بندہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور اپنی زمین نیاز جھکاتا ہے اور اپنے دل میں صحیح معنوں میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، وہی بندہ خوف کو رکھتے ہوئے ولایت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، ولایت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ایک حکایت ذہن میں آ رہی ہے، بس آخری بات کر کے گفتگو تمام کر دوں گا، بغور سنتے چلیے۔ جوان ہو، یہ جوانی بڑی قیمتی ہے، یہ جوانی تمہیں بے حیائی کے لیے نہیں دی گئی، یہ جوانی تمہیں سماج اور معاشرے کے اندر بدنگاہی پھیلانے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ بلکہ میر سید عبد الصمد خدا نما رحمت اللہ علیہ، احمد آباد والوں، میں بڑے بڑے ولیوں کے اقوال پڑھ کر آپ کو سناؤں، اس سے زیادہ ہم حق یہ رکھتے ہیں کہ احمد آباد کے ولیوں کی جو تعلیمات ہے وہ احمد آباد کی عوام تک پہنچائی جائے۔ حضرت عبد الصمد خدا نما رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کرتا، سن لو،
حضرت عبدالصمد خدا نما سرکار فرماتے ہیں جو اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کرتا اللہ اس کا بڑھاپا ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. وہ بڑھاپے میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. تو بڑھاپے میں ذلت سے بچنا چاہتے ہو، بڑھاپے میں ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو. حضرات محترم، ایک شخص کی نظر پڑ گئی ایک عورت پر. جب نظر پڑی، ایک نظر میں 100 جانوں سے قربان ہو گیا. جیسے اس کی نگاہوں کے سامنے حسن کا مجسمہ ہو. اب وہ جہاں چل رہی تھی یہ اس کے پیچھے پیچھے دیوانہ وار چلنے لگا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عورت ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہی، وہ سفر پر تھی. اب اس کو نہ دین سوجے نہ رات، یہ بیچارہ حسن کا مارا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، پورا دن اس کے پیچھے چلتا رہا. رات کے وقت اس کے قافلے والوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، کہا آج کی رات یہی گزاریں گے، صبح ہوگی سورج نکلے گا تو ہم آگے سفر کریں گے، ہم آگے چلیں گے. اسی نیت سے وہیں پر پڑاؤ کیا. وہ نوجوان انتظار کرتا رہا، وہ نوجوان دیکھتا رہا، انتظار کرتا رہا. جب قافلے کے سارے لوگ سو گئے تو یہ اس جوان عورت کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا میں پورا دن تیری محبت میں چل کر کے آیا ہوں، اور آج اگر تو کہے تو میں آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتا ہوں. میں کہ تو جو کہے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں تجھ پر قربان ہو گیا، بس اب تیرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ ہے. اللہ اکبر. اس عورت نے جب اس کی دیوانہ وار باتیں سنی تو وہ کہتی ہے ذرا قافلے میں دیکھ کر تو آؤ، کوئی جاگ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا بات بن گئی، وہ سمجھنے لگا بات بن گئی. بڑی خوشی کے ساتھ وہ پورے قافلے کا چکر لگا کر آیا اور آ کر کے کہتا ہے نہیں سارے سو رہے، کوئی نہیں جاگ رہا، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا. اللہ اکبر. جب اس نے یہ کہا وہ عورت کہتی ہے اے جوان ذرا یہ بھی بتا سب تو سو گئے، اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ بھی سو رہا ہے؟ اللہ اکبر. جب اس نے یہ کہا اس نوجوان کے بدن پر اللہ کے خوف سے کپ کپی طاری ہو گئی، اور جو گناہ کا ارادہ لے کر آیا تھا، جو بدنیتی کے ساتھ آیا تھا، دل سے وہ ارادہ نکل گیا، دل سے وہ ارادہ نکل گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کبھی کسی کی بیٹی پر، کسی کی بہن پر، کسی کی عورت پر غلط نیت پڑے تو اگر تمہاری غیرت کے جنازے نہیں اٹھتے تو پہلے یہ سوچنا کہ میری بھی بیٹی ہے، میرے گھر میں بھی عورتیں ہیں، میری بھی بہنیں ہیں. اور اگر اس خیال سے بھی تمہارے دل سے گناہ نہیں نکلتا تو پھر یہ سوچنا کہ اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم بغور سنیے، جب اللہ کا نام لیا گیا خدا کے نام سے لرز گیا. وہ توبہ کرتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ کا خوف اس پر اتنا طاری ہوا، اتنا غلبہ اللہ کے خوف کا آیا کہ کچھ دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو خواب میں کسی نے دیکھا جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغوں میں ہے. پوچھا جنت کیسے مل گئی؟ تو کہتا ہے میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے. ایک گناہ سے توبہ کی تھی، ایک گناہ سے توبہ کی تھی، ایک کے صدقے میں اللہ نے سب معاف فرما دی. حضرات محترم 70 ماؤں سے زیادہ پیار اگر کوئی تم سے کرتا ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک. پوری زندگی کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہو،
اور آؤ اس معبود حقیقی کی چوکھٹ پر اور آ کر کہو مولا زندگی غفلت میں گزار دی بخش دے. اللہ سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے مگر شرط ہے سچے دل سے توبہ کرے, سچے دل سے توبہ کرے.